बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रोटियों के डब्बे में लौंग रख देने से रोटी नरम रहेगी। जल्दी सोना और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है और तवील जिंदगी और जवान नजर आते हैं। दायमी कब्ज वाले मरीज जब भी अमरूद को देखें तो देखते ही चूम लें। सब अदवियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। जैतून के तेल को सुरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आती है। जिस घर में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए वहाँ बीमारी नहीं आती। 50 साल वाली औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे। दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश के डाल दो, फौरन गाढ़ा हो जाएगा। पालक पट्टों को मजबूत करती है। ये मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर्दियों में सौंफ खाने के फायदे: गैस होने से बचाएगी, वजन को कम करेगी, कैंसर से बचाएगी, खून की सफाई करेगी, गुर्दे की पथरी को खत्म करेगी, पेट के दर्द को खत्म करेगी। मछली धोने से कबल अगर इस पर थोड़ा सा सिरका लगा दिया जाए तो इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। चाय को दोबारा गर्म करने पर चाय में एसिड की मिकदार बढ़ने लगती है, जिनसे पेट से जुड़ी बीमारियां सामने आ सकती हैं। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ती हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जीरा डालकर खाएं, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। शलजम खाने से कमर दर्द और गुर्दों का दर्द नहीं होता। इससे खून साफ होता है और जिगर को ताकत मिलती है। जिगर की पथरी को तोड़ता है। सर के बालों में तेल डालने से बालों में चमक आ जाती है और खुश्की खत्म हो जाती है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की जरखेजी हो। जितना सोचोगे उतनी ही अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। हलाल रिज़्क कमाने की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचा लेती है। ठंडे पानी से बचा करें, इससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। सब्ज इलायची यानी हरी इलायची खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। तरबूज के छिलके उबाल कर मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ और गोरा हो जाता है। खाना बनाते वक्त अगर मिर्ची आंखों में पड़ जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रख ले, मिर्च का असर खत्म हो जाएगा। सफ़र करना इंसान के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के खाने के साथ प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करो, मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू इस्तेमाल कर लें तो जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अंगूठे पर बादाम के तेल की मालिश कर लेने से बेनाई तेज हो जाती है। दांत हिलते हों या खराब हों तो नीम की मिसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह गया हो उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, इससे कद बढ़ने लगेगा। आप रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं देखते तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। दोपहर को अगर गाजर खा ली जाए तो बदन में खून की कमी नहीं होती और जिस्मानी कमजोरी भी दूर हो जाती है। सो के उठने के बाद चहलकदमी करके फिर वर्जिश करें। बगैर चीनी वाले 1 गिलास दूध में 2 खजूर और 2 केले शामिल करें और ब्लेंड करके पी लें। अगर दूध पसंद ना हो तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। पानी में अरकी गुलाब डालकर नहा लिया करो, बदन से बदबू नहीं आएगी। अगर एलर्जी या खारिश का मसला हो तो फौरन दही में खीरे का टुकड़ा डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को खीरे से एलर्जी होती है तो वो संभल जाएं और अपने हिसाब से डॉक्टर से इस्लाह लें। जिस्मानी कमजोरी है, हजारों लाखों नुस्खे और टोटके छोड़ें, बस रोजाना हर 6 घंटे बाद 2 अदद लौंग खाना शुरू कर दें। चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। जोड़ों और पट्टों के दर्द को खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 5 बादाम खा लें। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए, इससे आपका पेट ठीक रहेगा और जिंदगी भर पेट बाहर नहीं निकलेगा। मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब का अर्क मिलाकर चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। ये मास्क चेहरे की खुश्की को खत्म करने में मददगार साबित होता है। नाजरीन, लौंग का तेल रुई में लगाकर मुतासरा दांत पर रखें, यानी जिस दांत में दर्द है। लौंग में मौजूद खसूसियात दर्द को कम करने में मदद देती हैं। जो लोग बुरा चाहते हैं उन्हें बता दो, इज्जत रब की जात देती है। सरसों का तेल नाक में डालकर सोने से कभी पेट बाहर नहीं आता।
پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ الٹا مت سویا کرے ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آئے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہوتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھو لو۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھاؤ۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہیں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے کالے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو، انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتی ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کی گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز بغیر مانگے مل جائے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار میں ایک کچی گاجر کھا لیا کرو۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سیب کا مربہ دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر جوتوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ناریل کا تیل اور ویزلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون اور گلیسرین ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی ہوتی ہے۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی سے شفا ہو جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چپ اختیار کرنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔
کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے، میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ 5 ہفتے تک کلونجی کے صرف 7 دانے پانی کے ساتھ نگلنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ انگور کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناف کے اندر رکھیں اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ مور کے پر سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ خارش کی پرابلم ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتی ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ میتھی دانہ رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال کالے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ مکھی اور مچھروں سے پریشان ہیں تو پتی کی دھونی دے۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ضائع مت کریں، بلکہ گھر کے کونوں میں اس کی دھونی دیں۔ مکھی اور مچھر غائب ہو جاتے ہیں۔ حالت حیض کے اندر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل 11 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکاوٹ قریب نہیں آتی۔ اگر پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جائے گا۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ حمل کے آخری دنوں کے اندر 2 مہینے کھجور کھائیں تاکہ ان کا بچہ خوش اخلاق اور ذہین پیدا ہو۔ سرسوں کا ساگ جب بھی نظر آئے تو کھا لو، یہ ایک تحفہ ہے، اس سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت اپنے پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے چہرے پر دانے اور کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ رات کو 2 تسبیحات سورۃ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر برف کی ٹکور کرے، فوری آرام آئے گا۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔
100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहती हो तो रात को इस्बगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें। कभी घुटने का दर्द और तकलीफ नहीं होगी। दांतों के दर्द से निजात चाहती हो तो आधा कप नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच सिरका और शहद मिलाकर कुलियां करें। दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। हराम जानवर घर में लाने से इंसान के रिस्क में कमी आती है। नारियल के इस्तेमाल से बदन मोटा होता है। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुंह खाने से आंखों की बेनाई तेज हो जाती है और ये पेट के कीड़ों को खत्म कर देता है। ऊंटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। सर्दियों में रात के वक्त गर्म दूध में भिगोई हुई इंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। बदन में जिनसी और जिस्मानी ताकत बढ़ानी है तो 1 गिलास दूध में रात को केले के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दो और 2 चम्मच इस्बगोल का छिलका भी शामिल कर दो। सुबह को वर्जिश करने के बाद अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो, ताकत का सैलाब आ जाएगा। सोने से कबल नीम गर्म पानी निहायत फायदेमंद है। आप जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करेंगे नींद आने के चांसेस उतने कम होंगे। टमाटर के ज्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। नशा किसी भी चीज का हो इंसान को गुलाम बना देता है। मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बगैर ना रह सके। चेहरों की बदसूरती कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत हों। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। दुश्मन पर एहसान करो, दोस्त बन जाएगा। गुजरे हुए कल को आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, 2 बार नहीं देख सकते। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे।